میرے خدا دے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے جمعہ کے دن نماز عصر ادا کی پھر اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے 80 بار یہ درود پاک پڑھا، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما، تو اس کے 80 سال کے گناہ بخشے جاتے ہیں اور اس کے لیے 80 سال کی عبادت لکھی جاتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدری چینل کے ناظرین، پروگرام ہے نعت خواں صحابہ کرام کے نعتیہ اشعار اور ان کی وضاحت ہم سنا کرتے ہیں. ابتداً قرآن کریم سے کچھ عظمت مصطفیٰ کا بیان کرتا ہوں. سورہ نساء آیت نمبر 64 ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے تو اے حبیب تمہاری بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، پھر اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کی مغفرت کی دعا فرماتے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پاتے. تو پتہ چلا کہ دروازہ مصطفیٰ یہ دروازہ الہی ہے. اگر فقیر کو مانگنا ہوتا ہے تو مکان کے پیچھے سے نہیں مانگتا، دروازے پہ کھڑے ہو کے مانگتا ہے. تو اگر خدا سے کچھ مانگنا ہے تو خدا کے دروازے یعنی بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہونا ہوگا. جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا اسی دروازے سے ملے گا اور انہی کے ہاتھوں سے ملے گا. خدا خدا کا یہی ہے، خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. کیا بات. اللہ کریم ہمیں درست عقائد سیکھنے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پڑھتے ہیں، حدیثیں پڑھتے ہیں، صحابہ کے اشعار پڑھتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے اشعار یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. آج بھی انشاءاللہ حضرت سواد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نعتیہ اشعار پچھلے ایپیسوڈ میں کچھ آپ نے بیان کیے تھے، مزید اس کو آگے آج کے جو اشعار ہیں اس کے اندر انہوں نے شفاعت مصطفیٰ کا بیان کیا ہے. سبحان اللہ. پہلے علم غیب مصطفیٰ کو بیان کیا، جی جی، اور یہ بھی پہلی حاضری ہے بارگاہ رسالت. کیا بات کیا بات. اور دیکھیں کہ شفاعت کی بات اعلیٰ حضرت کر رہے ہیں، مفتی احمد یار خان نعیمی کر رہے ہیں، اکابرین اہل سنت کر رہے ہیں، عاشقان رسول کر رہے ہیں. بھی ہم ہی نہیں کر رہے، صحابہ بھی کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ وَأَنَّكَ أَدْنَى الْمُرْسَلِينَ شَفَاعَةً إِلَى اللَّهِ يَبْنَ الْأَكْرَمِينَ الْأَطَاجِبِ. اے معزز اور پاکیزہ خاندان کے فرزند، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کی بھی تعریف کر رہے ہیں. مخلوق کی شفاعت کے لیے اللہ پاک کی طرف تمام رسولوں میں سے آپ ہی سب سے زیادہ قریب ہیں. سبحان اللہ. اور اوصاف مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں کہ آپ ذات میں ہی کامل نہیں ہیں، آپ کے والد، ان کے والد، ان کے والد، ان کے والد، ان کے والد، آدم علیہ السلام تک، آپ کی والدہ اور اوپر پورا آبا و اجداد بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہ تک، سب پاکیزہ، سب عزت والے اور سب کے سب ایمان والے، اپنے دور کے اکرم، بہت معزز عزت والے، اور اطیب، ایک تو نام ہوتا ہے نا طیب، اطیب، سب سے زیادہ پاکیزہ. سبحان اللہ. اور آپ خود بھی کامل، آپ کا نسب بھی کامل. اور سبحان اللہ. اب دیکھیں کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے شہر سے، اس کے خاندان سے، اس کی اولاد سے، اس کے خادموں سے، اس کے غلاموں سے، اس کی خدمت کرنے والوں، سب سے محبت ہو جاتی ہے.
تو نبی پاک علیہ السلام کی سچی محبت کا تقاضا آپ کے خاندان کی محبت بھی ہے، عرب کی محبت بھی ہے، اور خطہ عرب کی محبت بھی ہے، مدینے کی محبت بھی ہے، مکے کی محبت بھی ہے، جو قرآن آپ لے کر آئے اس کی محبت بھی ہے، جس مشن کے تحت آپ آئے اس سے محبت بھی ہے۔ کیا مشن ہے؟ اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانا، سبحان اللہ، صراط مستقیم دکھانا، بندوں کو رب سے ملانا۔ انبیاء کرام جو تشریف لائے مخلوق کو خالق سے ملانے کے لیے آئے، مخلوق کو خالق کی شان و عظمت اور پتہ بتانے کے لیے آئے کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیوں آئے ہو، کس نے بھیجا ہے، کس لیے بھیجا ہے، وہ سب بتانے کے لیے آئے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے تو آپ کے مدینے سے بھی محبت، یہ اس کا تقاضا ہے محبت رسول کا، ان کے اہل مکے بیت سے محبت، اہل بیت سے ان کے محبت، صحابہ صحابہ سے محبت۔ سبحان اللہ، اور کیوں نہ محبت کریں بھائی؟ اچھا، اہل بیت کی محبت کے تو ارشادات مصطفیٰ ہیں، صحابہ کرام سے محبتوں کے ارشادات مصطفیٰ ہیں، اجتماعی طور پر بھی صحابہ کی شان محبوب رحمان نے بیان کی، اور انفرادی طور پر بھی نام لے لے کر حسن و حسین سے محبت کا اظہار کیا، اہل بیت سے مجموعی طور پر بھی محبت کا اظہار کیا۔ اچھا، ساری امت سے میرے نبی محبت کر رہے ہیں، اہل بیت سے نہیں کریں گے، صحابہ سے نہیں کریں گے؟ اور وہ جو جبریل امی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں کہ حضور میں نے مشرق و مغرب دیکھ لیے، آپ سے افضل میں نے کسی کو نہیں دیکھا، اور عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ کے گھرانے سے افضل میں نے کوئی گھرانہ بھی نہیں دیکھا۔ کیا بات ہے! وہ اعلی حضرت کا شعر وہ یاد کر رہا ہوں، بولے سدرا والے چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ کیا شان ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور کیا شان ہے میرے آقا کے صحابہ کی، اور کیا شان ہے جو صحابہ وہ نظم کے اندر، شاعری کے اندر شان مصطفیٰ بیان کرتے ہیں۔ کیونکہ یہ پہلے بھی ہم نے پچھلے ایپیسوڈز میں عرض کیا ہے کہ بعض شاعر جو تھے وہ غیر مسلم تھے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخانہ اشعار لکھتے تھے، تو اب ان کے مقابلے میں صحابہ کرام شان مصطفیٰ میں اشعار لکھتے تھے۔ سبحان اللہ، جیسا وہ حملہ ہوتا تھا ویسے ہی پھر جواب ہوتا تھا۔ بھئی جب حملہ تلواروں کا ہے تو تلوار سامنے آئے گی، نیزیں، بھالیں، تیریں تو اس کے مطابق ہے، اور جب علمی ادبی جنگ ہوگی اور علمی ادبی تیر چھوڑے جائیں گے تو یہاں سے بھی علمی ادبی جواب جائے گا۔ اور الحمدللہ وہ عاشقان رسول اب بھی مدحت رسول میں کوئی دنیا میں ایسی شخصیت گزری جس کی شان میں اتنے اشعار لکھے ہوں، نہ تھا نہ ہے نہ ہو۔ بلکہ کہا جاتا ہے کہ جن سے نسبت رکھنے والے شہر پر اتنے قصیدے لکھے، مدینے پر اتنے اشعار لکھے گئے، وہ کہیں نہیں ملیں۔ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا ایک باب نہیں پورا ہوا، پورا تو کیا ہونا تھا، ایک چیپٹر بھی مکمل نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو حسب نسب میں، قرابت میں سب سے بہتر کیا، آب و اجداد میں سب سے بہتر کیا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین جو ہیں یہ اہل ایمان تھے، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو زندہ کیا اور یہ آپ پر ایمان لائے۔ اچھا، پہلے ایمان والے نہیں تھے، پہلے بھی ایمان والے تھے، زندہ کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنی امت میں داخل فرما لیا۔ سبحان اللہ۔ اور اس پر کتنے اکابرین کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ حضرت جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہوں نے 75 بار بیداری میں رسول پاک کی زیارت کی، ان کے رسالے ہیں، والدین مصطفیٰ کے ایمان لانے کے تعلق سے انہوں نے وضاحتیں کی ہیں۔ تو خیر، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ
کیا شان ہے ان کی. یہ نکاح سے پہلے یمن کی طرف گئے تھے تو ایک کاہنہ عورت تھی جو تکے لگاتے ہیں نا بھائی، کاہن ہوتے ہیں، نجومی ہوتے ہیں، پامسٹ وغیرہ وغیرہ. تو وہ اس طرح کی کوئی عورت تھی. آپ کا گزر اس کے پاس سے ہوا تو اس عورت نے حضرت عبداللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ماجد کو 100 اونٹوں کا لالچ دے کر اپنی طرف مائل کرنا چاہا. کیا شان ہے میرے نبی کے والد محترم کی. آپ نے اشعار پڑھے، کہا اما الحرام فالممات دونہ والحل لا حل فاستبینہ فکیف بالامر الذی تبغینہ یحمل کریم عرضہ ودینہ. حرام کام، بدکاری، کیونکہ وہ استغفر اللہ 100 اونٹوں کا لالچ دے کر مائل کر رہی تھی. بدکاری سے تو مر جانا بہتر ہے، اور حلال کام نکاح کی خوبیاں تمہیں بیان ہی نہیں کر سکتا. اے خاتون، جس حرام کام کی تم اس سے خواہش رکھتی وہ کیسے پورا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ معزز شخص اپنی عزت اور دین کی حفاظت کرتا ہے. اور یہ غلط کام غلط لوگ ہی کرتے جا رہے. اللہ کی پناہ. حضرت سواد بن قارب رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک وصف بیان کیا، خوبی بیان کی کہ مخلوق کی شفاعت کے لیے اللہ پاک کی طرف تمام رسولوں میں آپ ہی سب سے زیادہ قریب. رب کائنات کا جلال عروج پر ہوگا تو اس وقت مقام و مرتبے کے اعتبار سے بقیہ تو خاموش ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر رہے ہوں گے، بقیہ کو بات کرنے کی ہمت نہیں ہوگی. اور اس کو حسن رضا رحمۃ اللہ علیہ نے نظم کیا نا، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ. یعنی ساری مخلوق جو ہے وہ انبیاء کرام کے پاس جا رہی، اور سب کہہ رہے ہیں اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ. نفسی نفسی نفسی، ہمیں اپنا غم ہے، ہمیں اپنا تردد ہے، ہمیں اپنی فکر ہے. وہ آپ نظم کریں اور دیکھیں اشعار کی بھی کیا بات ہے. 2 مصروں میں کتنی بڑی بات بیان کرتی. کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا. اور کیا شان ہے اعلی حضرت کی. آپ نے اس کو بہت اچھے انداز سے بیان کیا. شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے. آئے آئے آئے، کیسی امیدیں بارگاہ رسالت سے لگائی ہوئی. اللہ اکبر. شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے. اسی کلام کا ایک شعر ہے، تمنا ہے فرمائیے روز محشر، یہ تیری رہائی کی چیٹھی ملی ہے. اچھا کیا تمنا ہے؟ ہماری تمنا تو مکان کی، دولت کی، گاڑی کی، پراپرٹی کی ہے. اعلیٰ حضرت کی تمنا کیا ہے؟ اور چٹھی کی تمنا امیر اہل سنت نے بھی کی نا، عطار ہمارا ہے سر حشر اسے کاش دستے شہ بطحا سے یہی چٹھی ملی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور عاشقان رسول کی کیا شان ہے. یہ جو مخلوق جو ہے سارے انبیاء کی طرف پھرے گی، سب کی طرف جائے گی، اور پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دے گی. اس میں کیا حکمت ہے؟ اور اعلیٰ حضرت نے اس کو بڑا زبردست نظم کیا. یہ کیسے کھلتا کہ ان کے سوا شفیع نہیں،
یہ کیسے کھلتا کہ ان کے سوا شفیع، شفیع مینس شفاعت کرنے والا، سفارش کرنے والا، شفیع نہیں، عبس نہ اوروں کے آگے تپیدہ ہونا تھا، خلیل و نجی صفی و مسیح سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، سبحان اللہ، کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی تھی۔ حضرت حسان بن ثابت نے بھی شفاعت کے بارے میں وہ عرض کیا، والناس كلهم بما قد عالهم يرجو شفاعته بذاك المشهد، تمام لوگ رسول اللہ کی بارگاہ سے شفاعت کی امید رکھتے ہیں کیونکہ آپ ہی کے کندھوں پر ان سب کی ذمہ داری ہے، حتی الخلیل ابوہ فی اشیاعہ ونجیہ موسیٰ النبی المہتدی متواضعین لربہم برقابہم تلک الفضیلۃ واجتماع السؤدد۔ اللہ اکبر، حتیٰ کہ جماعت انبیاء میں آپ کے والد ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام جو نجی اللہ ہیں، جو کہ ہدایت والے نبی ہیں، وہ بھی آپ کی شفاعت کے امیدوار ہوں گے۔ یہ سب انبیاء وہ ہستیاں ہیں جو اپنے رب کے حضور عاجزی سے سر جھکاتے ہیں۔ ایسے جلیل القدر ہستیوں کا شفاعت کے لیے آپ کی بارگاہ میں رجوع کرنا بے شک آپ کی فضیلت اور سرداری کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار موضوع کے مطابق ہم نے لیے، تو شفاعت مصطفیٰ اور سارے ان کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوں گے، یہ کوئی ہمارا ہی عقیدہ نہیں ہے، صحابہ کا عقیدہ ہے، اور بڑے شان کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ اچھا، بارگاہ رسالت میں بیان کر رہے ہیں، اشعار پڑھ رہے ہیں، رسول پاک مسکرا رہے ہیں، ان کو عنایتیں کر رہے ہیں، دعائیں دے رہے ہیں ان کو۔ وہ جو قصیدہ بردہ شریف پر بھی تو عنایتیں ہوئی تھی، کیا تو بات ہے، انہوں نے بھی شفاعت مصطفیٰ کو بیان کیا۔ کیا بات۔ اب سنیں اعلیٰ حضرت کی، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ امیر اہل سنت وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ اعلیٰ حضرت حدیث پاک میں ان کی شفاعت کا مالک ہوں کا ایک لطیف معنی بیان کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی کیا بات ہے، لکھتے ہیں، خدا ذوالعرش کی بارگاہ میں بغیر واسطے کے شفاعت قرآن عظیم اور اس حبیب امیدگاہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی کے لیے نہیں۔ باقی شفیع یعنی ملائکہ، انبیاء، اولیاء، علماء، حفاظ، شہداء، حجاج، صلحاء، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے، ان کی رسائی انہی تک ہوگی، ان کی شفاعت انہی کے حضور ہوگی۔ پھر جن کا ذکر ان حضرات نے کیا ہو اور جن کا ذکر نہ کیا ہو، ان سب کے لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے رب کے بارگاہ میں شفاعت کریں گے، اور ہمارے نزدیک یہ معنی حدیثوں سے مؤکد یعنی پختہ ہیں، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ۔ سبحان اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت نے اس کو اپنے اشعار میں یوں بیان کیا، سب تمہارے در کے رستے، ایک تم راہ خدا ہو، سب تمہارے آگے شافع، تم حضور کبریا ہو، سب کی ہے تم تک رسائی، بارگاہ تک تم رسا ہو، پاک کرنے کو وضو تھے تم نماز جاں فضا ہو، سب بشارت کی اذاں تھے تم اذاں کا مدعا ہو، سب تمہاری ہی خبر تھے تم مؤخر مبتدا ہو، قرب حق کی منزلیں تھے تم سفر کا منتہا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شفاعت مصطفیٰ۔ اور اعلیٰ حضرت کا ایک اور بہت پیارا شعر اور بہت پیارا انداز، عاجزی بھی ہے، انکساری بھی ہے، امید بھی ہے بارگاہ رسالت سے،
دعویٰ ہے سب سے تیری شفاعت پہ بیشتر ایسی بات میرا دعویٰ ہے سب سے پہلے میری شفاعت ہونی ہے. ابھی کوئی کہے یہ کیسی بات کہہ دی؟ سنیں اگلی بات تو سنو یار. دعویٰ ہے سب سے تیری شفاعت پہ بیشتر دفتر میں آسیوں کے شاہ انتخاب یعنی جب گناہ گاروں کی لسٹ بنائی جائے گی ٹاپ پر تو احمد رضا کا نام لکھا ہوگا اعلیٰ حضرت کی عاجزی تو سب سے پہلے میری شفاعت ہوگی. یعنی اپنا علم اللہ کے اعلیٰ حضرت مفتی اسلام حافظ قرآن مجتہد فی المسائل اتنی شانیں اتنے فتاوی اتنی نمازیں اتنے روزے حج عمرے سب ہیں مگر حج سے بھی کمال کیے. کوئی یہ نہیں کہہ رہے کہ میں اپنے حج کی بنا پر جنت میں چلا جاؤں گا شفاعت مل جائے گی عمرے کی بنا پر علم کی بنا پر عمل کی بنا پر نہیں. میں گناہ گار ہوں اور جو گناہ گاروں کی لسٹ بننی ہے سب سے زیادہ گناہ گار میں ہوں تو سب سے اوپر میرا نام ہوگا تو سب سے پہلے میری شفاعت ہوگی. کیونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری شفاعت کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے بڑے گناہ گاروں کے لیے. تو اس سینس میں اعلیٰ حضرت عائزی کہہ رہے کہ میں بڑا گناہ گار ہوں تو اس پر تو حدیثیں ہیں شفاعت ہوگی پہلے ہوگی. دیکھیں نا کہ جو ہم نے عمل کیا اللہ کی توفیق سے کیے قبولیت کا پتہ چل گیا ہم کو پتہ ہی نہیں تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا نا تو کیسے اس پر ہم ٹرسٹ کریں. اور اعلیٰ حضرت کی شان عاجزی اور ہماری تربیت بھی ہے اور لگاؤ بھی ہے بارگاہ رسالت میں گر لب پاک سے اقرار شفاعت ہو جائے. اللہ آقا ایک دفعہ فرما دے میں تیری شفاعت کروں گا. گر لب پاک سے اقرار شفاعت ہو جائے یوں نہ بے چین رکھے جوش شیعیاں ہم کو. یہ جو گناہوں کا جوش ہے اوہو میں نے یہ کیا اللہ رسول کی نافرمانی کی یہ بے قراری میری ختم ہو جائے. آقا ایک بار کہہ دیں کہ میں تیری شفاعت کروں گا. ارے بھائی یہ تو نیک لوگ ہیں بھائی اللہ اپنے نیک بندوں کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے. ہم غور کریں ہمارا کیا بنے گا. اللہ اکبر. وہ حرز جہاں ذکر شفاعت کیجئے نار سے بچنے کی صورت کیجئے. حق تمہیں فرما چکا اپنا حبیب اب شفاعت بالمحبت کیجئے. اتنے پیارے اشعار ہیں اعلیٰ حضرت کے یقین مانے پڑھے نا تو بہت آقا کی یاد آتی. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے اب آئی شفاعت کی ساتھ اب آئی ذرا چین لے میرے گھبرانے والے. تو یہ عشق کے انداز ہوا کرتے ہیں ناظرین اور یہ عشق والی باتیں جو ہے یہ عشق والوں سے ملیں گی ان کی صحبت سے ملے گی ان کی تحریرات سے ملے گی ان کے عشق برے کلام سننے سے پڑھنے سے ملیں گی. تو جب ہم اعلیٰ حضرت کو پڑھیں گے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا رسالہ ہے اسماع الاربعین فی شفاعت سید المحبوبین. شفاعت مصطفیٰ پر 40 حدیثیں اسے دعوت اسلامی نے اس کو جاری بھی کیا ہے اس کو آسان کرنے کی بھی کوشش کی ہے. اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ شفاعت مصطفیٰ پر احادیث مبارکہ پڑھنے کا موقع ملے گا. ہدایت کے بخشش پڑھیں گے شفاعت مصطفیٰ پر اشعار ملیں گے اور عشق رسول میں اضافہ ہوگا اور مزید جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی الفت اور عشق انشاءاللہ ہم بڑھتا ہوا محسوس کریں گے. اللہ کریم ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب نعت پڑھو جو اٹھوں